ہماری بھی تحفظات تھے آئین کے آرٹیکل 248 میں بھی. یہ 5000 سال پرانا شہر ہے لیکن 4 کروڑ زندہ انسانوں کے ساتھ نکلا ہے. ہڑپا اور موہنجودڑو میں زندہ انسان نہیں نکلے تھے. یہ وہ شہر ہے جو 5000 سال پرانا ہے لیکن 4 کروڑ انسانوں کے ساتھ نکلا ہے. جناب والا کچھ اس کی طرف بھی توجہ دیں. یہ صرف آئینی ترمیم میں تنقید، جوابی تنقید، الزام، جوابی الزام. ہم نے اپنی معیشت کے انجن کا بیڑا غرق کیا ہے. جو معیشت کا مرکز ہے، ترقی کا انجن ہے، 130 شہر ہیں. انہیں اختیار دیں، انہیں اقتدار دیں، انہیں فیصلہ کرنے دیں. لیٹ them become the masters of their own destiny. کبھی پریزیڈنٹ صاحب اپنے لیے امیونٹی مانگ رہے ہیں، یہ ایک اختیار و اقتدار ہے. اور کبھی پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جو سارے اختیار پریزیڈنٹ کے پاس تھا وہ سارا پارلیمان کو دیا 18ویں ترمیم میں، جو صوبائی خود مختاری کا تھا. یہ رسہ کشی چلے گی. اوپر ہی اوپر سارا کھیل ہو رہا ہے، نیچے کیا ہو رہا ہے؟ اصل تو بات بتائیں، نیچے کب ہوگا؟ وہاں جمہوریت کب جائے گی؟ وزیر اعظم پاکستان اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون اور فیلڈ مارشل صاحب سے کہوں گا کہ خدا را یہ سب کچھ لے لیں، سارے اختیارات لے لیں، امیونٹی لے لیں، آپ سب کچھ لے لیں، لیکن مجھے پاکستان کے 30 شہروں میں زہران ممدانی دے دیں. مجھے 130 نیو یارک جیسے زہران ممدانی چاہیے، جو یہ ببانگ دول کہتا ہے کہ اگر نتن یاہو نیو یارک میں آیا تو میں اس کی گرفتاری کا حکم دوں گا. وہ کیسے جو ہے وہ نیو یارک میں پیر رکھے گا؟ تو مجھے یہ چاہیے. اس کے بدلے میں یہ جو بل آیا ہے، اس کے بدلے میں یہ مانگ لو. بلدیاتی جمہوریت، پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کے علاوہ ہم اس کو ہم اپنی جمہوریت کو مضبوط اور مستحکم بنا نہیں سکتے. آپ کہتے ہیں کہ ہوا کے دوش پر رکھے ہوئے چراغ ہیں، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی؟ بڑی جماعتیں بھی اقتدار کی سیاست کر رہی ہیں، ذمہ داری کی سیاست نہیں کر رہی، ڈیلیوری کی سیاست نہیں کر رہی. ایجنڈا ہونا چاہیے ریفارم، ٹرانسفارم اینڈ دین پرفارم. ریفارم کریں، تبدیل کریں اپنی ساری حیت اور نوعیت کو، اور اس کے بعد ڈیلیور کریں. ڈیلیوری کی سیاست کے بغیر، اور ڈیلیوری ہوگی آپ کے اس آرگن سے، مقامی حکومتوں سے. اور شہر کیا بنے ہوئے؟ ملٹیپل ایجنسی کنٹرول. ایک شہر نکلا ہے، آرکیولوجسٹ نے نکالا ہے، 5000 سال پرانا شہر نکلا ہے پاکستان میں. 5000 سال پرانا ایک شہر نکلا ہے جس کا نام کراچی ہے. جگہ جگہ گڑھے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، باقی بنیادی انفراسٹرکچر تباہ اور برباد ہیں، اس لیے کہ نہ صوبہ اون کر رہا ہے نہ وفاق اون کر رہا ہے. ہماری بھی تحفظات تھے آئین کے آرٹیکل 248 میں بھی. اگر ایک جگہ امیونٹی کی بات ہوئی ہے تو میں شاید اس کی ضرورت کو ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہونے کی بنیاد پر شاید اس کو محسوس کرتا ہوں، کیونکہ ماضی میں سب نے ماشاء اللہ حکمرانوں کے ساتھ دوستی کی، تعلقات کیے، انہیں استعمال بھی کیا، انہیں لے کر بلدیہ مقامی حکومتوں کے اقتدار میں بھی آئے اور صوبائی اور وفاقی اقتدار میں بھی آئے. لیکن اس کے بعد جانے کے بعد جو کچھ ایوب خان صاحب کے ساتھ، جو عمر ایوب صاحب کے دادا ہیں، اور جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ جو اعجاز الحق کے والد ہیں، جو اسی ایوان میں ہیں، اور پھر اسی طریقے سے جنرل پرویز مشرف کے ساتھ تو یہ کیا گیا کہ ان کی ڈیتھ کے بعد کہا گیا کہ کھمبے میں لٹکا کر پھانسی دے. تو اگر یہ ہونا ہے کہ آج تو میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور بعد میں کڑوا کڑوا تھو تھو، تو پھر کوئی فیلڈ مارشل بھی یہ سوچے گا کہ بعد میں میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، بعد میں میرے ساتھ جو ہے وہ یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں. تو اسے بھی آج اگر اسپیس چاہیے، اگر آج اسے ایک موقع چاہیے اور کام کرنا ہے، اور پاکستان کی معدنیات کا ایک پوٹینشیل دیکھیں، دفاعی صلاحیتیں ثابت کی ہم نے، خارجی شعبے میں اپنی صلاحیتیں ثابت کی. اب آتا ہے کہ ہم اپنے اندرونی جو معاملات ہیں اس میں اپنی صلاحیتوں کو ہمیں شو کرنا ہے. میں رانا ثناء اللہ کے اس بیان کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اگلی 28ویں آئینی ترمیم آبادی، تعلیم اور بلدیات پر ہوگی. پھر یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ شمولیتی جمہوریت نہیں، شرکتی جمہوریت نہیں. آپ کے مجھے یہ سب کچھ مجھ سے لے لے، میں تیار ہوں اس 27ویں آئینی ترمیم کو دینے کے لیے.